السلام علیکم۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو وقت پر توبہ کرے، وقت پر اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کے حکم کو اللہ کی جو حدود ہیں، اللہ کی جو ان کے اندر رہے، ان کے اللہ کی حدود کیا ہیں؟ کہ حرام مال، جھوٹ، سود کا کام، قتل کسی کو، ماں باپ کی نافرمانی، نماز، ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، شراب نہیں پینی، برے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حد مقرر کی ہوئی ہیں، انسان کی ہم جب انسان ہے اس کا ایک قاعدہ اور کلیہ بھی ہے، اس کا قاعدہ اور ہمارے پاس پتر آپ کافی بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پٹرول ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ وہاں پہ موبائل آپ ڈال سکتے ہو؟ موٹر سائیکل بند، ختم، بیشک وہ مہنگا ہے، لیکن جس چیز کا جو کام ہے وہ اسی جگہ پہ کام کرے گی۔ وہ جب آپ پٹرول کی جگہ موبائل ڈالیں گے یا موبائل کی جگہ پہ پٹرول ڈالیں گے تو موٹر سائیکل فارغ آپ کا، ایسے ہی ہے۔ یعنی جو کام ہے اس کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ مشین میں آپ چلے جائیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بڑی بڑی بسیں چل رہی ہیں، جہاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل شعور دیا ہوا ہے، انسان جہاز کو آسمانوں میں اڑا رہا ہے، بحری جہاز کو سمندروں میں چلا رہا ہے، لیکن ان کے قاعدے اور کلیے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اگر ان کو قاعدے اور کلیے کے ساتھ نہیں چلایا جائے گا تو وہ جہاز بھی تباہ ہو جائے گا، فیکٹری بھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام قاعدے اور کلیے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہمارے انسان ہیں جتنے بھی ہیں ان کے سب قاعدے کلیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بھی بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ یہ آپ کی حد ہے، اس حد سے باہر۔ تو جب ہم حد سے باہر جائیں گے یہی کام ہوگا نا، پھر وہی کام ہوگا کہ جہاں پٹرول ڈالنا ہے وہاں پہ موبائل ڈال دیا ہے، یہی کام ہوگا، تو پھر ہماری خیر یہ ایک میرا بیٹا بات یاد رکھنی ہے، جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں نقصان نہیں ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور اس میں خیر نہیں ہے۔ خیر صرف اسی میں ہے جو ہم نے کام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور امتحان جب ہمارے آتے ہیں 5ویں کے، 8ویں کے، 10ویں کے، 11ویں کے، 9 کلاس کتنے بھی ہیں، ان کا 1 سال پہلے آپ کو علم ہوتا ہے، 1 سال پہلے کہ ہمارے اگزام ہیں، ہم نے ان کی وقت پر تیاری کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل رکھنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں جب وقت پہ پیپر کا ٹائم آ جائے مشکل ہم آسانی سے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایک دن انسان نے زندگی سے چلے جانا، یہاں سے اس نے فوت ہو جانا ہے، اس نے جب انسان کی موت ہے اس کے بعد توبہ سب سے بری موت کون سی ہے؟ شاباش احمد، آپ بتاؤ کیا ہے؟ شاباش، بہت اچھی بات کی ہے۔ جو توبہ کیے بغیر انسان فوت ہو جائے وہ سب سے بری موت ہے، وہ سب سے بری موت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے، یہ ہمارا اول کام ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل میں تکبر نہیں آنا۔ جب ہم یہ سارے برے کام نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، تو ہمیں تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر یہ ہے گناہ نہ بھی کریں پھر بھی ہمیں اللہ سے توبہ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم عبادت ٹھیک نہ کر رہے ہوں، ہم نماز صحیح نہ پڑھ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ توبہ پھر بھی ہم نے ضرور کرنی ہے، روزانہ توبہ ہم نے پھر بھی کوشش یہ کرنی ہے گناہ نہیں کرنا، اور یہ نہیں سوچنا میں تو گناہ ہی کو نہیں کرتا اور میں نے توبہ نہیں کرنی، نہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، دن میں کثرت سے، وہ تو معصوم
گناہوں سے پاک، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ چاہے آپ گناہ کر رہے ہیں پھر تو ہمیں توبہ بالکل کرنی چاہیے، رو کے ندامت کے ساتھ، پکے پچھتاوے کے ساتھ توبہ۔ سب سے بری موت وہ ہے جو انسان کسی کا حق کھا کے مر جائے، کسی کے پیسے کھا کے مر جائے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے مر جائے، ساری عمر ماں باپ کو تنگ کرتا رہے، ایسے ہی ہے، غریبوں کو تنگ کرتا رہے، تو وہ اس سے بدبخت انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی ہر وقت اپنے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم اپنے دیکھیں میرا بیٹا، ہر امتحان ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس کا ٹائم اور اس کا ہمیں علم بھی ہے، ہمیں جب بھی کوئی پیپر ہوتے ہیں اس کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے، ایسے ہی شاہ نام، اس کی ڈیٹ شیٹ آتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن کو فلاں ٹائم کو فلاں جگہ پہ ہمارا، لیکن موت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہماری موت آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کیسے آنی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، موت کے لیے، اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جب ہم زندگی ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، قبر میں جائیں تو ہمیں شرمندگی بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ ہم نے اس دنیا سے اچھے کام لے کے جانے ہیں، اس دنیا سے برے کام، اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔